تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازوں کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں. تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، ایک نماز پڑھنا ہے، دوسرے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. انفرادی نماز، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بکری جو ہے وہ ڈبر سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ لقمہ اجر بن جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا جاتا ہے. اسی طرح جب انفرادی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس نماز کی قبولیت میں شک رہ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی ایک نماز ہماری 27 کے برابر اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. 27 نمازوں کے پڑھنے کا ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں پڑھیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی جگہ پڑھو جہاں پر جو ہے جماعت ہوتی ہو، جہاں پر اقامت ہوتی ہو، جہاں پر اذان ہوتی ہو. تو ہمیں نماز مسجدوں میں پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ کل جب قبر میں ہم سے سوال ہو کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اتنا سا جواب ہے، لیکن اتنا جواب آج ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں، لیکن قبر میں کون کہے گا؟ وہ شخص کہے گا جس نے دنیا میں اللہ کو پہچانا ہوگا. جس نے دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا تو وہاں پر اس کی یہی آواز ہوگی، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. پھر اس سے دوسرا سوال ہوگا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو نے دین کون سا دین سیکھا ہے، تم نے اسکول کالج کا دین سیکھا ہے، تو نے غیروں کا دین سیکھا ہے، یا قرآن و حدیث کا دین سیکھا ہے، یا اللہ نے جس دین کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ دین سیکھا ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے. اب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہماری عقائد کیا ہے، ہمارے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے نہیں، سیرت پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا نبی کون ہے. تو پھر کل قیامت کے دن ہم ماں دینوں کا کیا جواب دیں گے؟ جب ہم دین کو سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے. بغیر علم کے عمل کرنا یہ نقصان دیتا ہے انسان کو. ایک بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ کیا عمل کرے گا؟ بغیر علم کے عمل وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. عمل ہو لیکن علم کے ساتھ ہو. تو علم سیکھنا یہ بہت ضروری بنیادی چیز ہے. بغیر علم کے ہم لوگ جو ہے، اگر یہ مسجد کا بھی یہ بجلی خراب ہو جائے تو اس بورڈ کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں لگائے گا. دیکھا جائے گا کہ جو بجلی کا کام جانتا ہے اس کو بلایا جائے، وہ ہاتھ لگائے. نہ میں نے ہاتھ لگانا ہے نہ آپ نے لگانا ہے کہ وہ کرنٹ مار دے گا، ہماری جان چلی جائے گی. لیکن یہی مسئلہ اگر دین کا آ جائے، یہی پر اگر دین کی بات آ جائے تو ہر کوئی جو ہے وہ بغیر علم کے جو ہے وہ مفتی بنا ہوتا ہے، بغیر علم کے مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر تو کرنٹ لگنے سے جان جائے گی، وہاں پر غلط مسئلہ بیان کرنے سے ایمان چلا جائے گا. وہاں پر لاعلمی کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا جائے گا. جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے. ایمان ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے. اگر ایمان ہی دل میں نہیں ہے تو پھر جو ہے ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. تو پہلی چیز بنیادی یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو. اب جو ہے علم کے بغیر ہم جو ہے وہ بجلی کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ڈرتے ہیں ہم. تو اسی طرح علم کے معاملے میں بھی ڈرنا چاہیے، علم کو سیکھنا چاہیے، علماء کے پاس آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، قاری صاحبان کے پاس آ کر علم سیکھنا چاہیے. اور علم کون سا ہے؟ فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ جتنے فضائل بیان ہوتے ہیں، من طلب العلم، وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم نے علم کو فرض کیا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر. یہ جو علم فرض کیا گیا ہے یہ آج حدیث سکولوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے، لیکن علم سے مراد وہ علم ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ علم مراد ہے. فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے جو ہے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے جو ہے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں. تو یہ وہ علم ہے جس کے فضائل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں. اس کے لیے اتنے فضائل آئے ہیں. فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ مچھلی جو ہے وہ سمندر کے اندر اس علم حاصل کرنے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے تو اگر ہم جو ہے وہی ہر نماز کے لیے آتے ہیں، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، تو ہمیں بھی یہ فضائل حاصل ہوں گے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ اسکول کالجوں کے اوپر تو یہ حدیثیں لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان حدیثوں کا جو اصل مقصد ہے وہ آخرت کے علم کا ہے، دنیا کے علم اس سے مراد نہیں ہے. دنیا کے علم تو یہ ہماری روزی معاش کا ذریعہ ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فضائل ہیں وہ آخرت کے علم کے ہیں. اور اسی طرح تیسرا سوال قبر میں ہوگا، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے. اب ہمارا نبی کون ہے جس نبی کی ہم نے اتباع نہیں کی؟ ہمیں کیا پتا ہمارا نبی کون ہے؟ اب نبی کی اتباع کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق ڈالیں گے. جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھ دھو کے سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے.
اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا میرے نبی کی سنت ہے، اپنے سامنے سے کھانا کھایا میرے نبی کی سنت ہے، دعا پڑھ کے کھانا کھایا میرے نبی کی سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا میرے نبی کی سنت ہے، پانی دائیں ہاتھ سے پیا میرے نبی کی سنت ہے، مسجد میں داخل ہوا دائیں پاؤں داخل کیا میرے نبی کی سنت ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوا میرے نبی کی سنت ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالا میرے نبی کی سنت ہے، دعا پڑھ کے باہر گیا میرے نبی کی سنت ہے، رات کو سوتے وقت بستر کو جھاڑنا میرے نبی کی سنت ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنا میرے نبی کی سنت ہے، دعا پڑھ کے سونا میرے نبی کی سنت ہے، صبح جاگ کر دعا پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب ہم ان سنتوں کو دیکھیں گے اس پر عمل کریں گے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا، نبی سے ہمارا تعلق بھی ہوگا، مضبوط تعلق ہوگا۔ اور جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کہ ان کو دیدار کرایا جائے گا قبر میں، پردے ہٹا دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا یہ شخص اس کو آپ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے، تو جس نے نبی علیہ السلام کو پہچانا ہوگا وہ کہے گا نبینا، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے حبیب ہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ اور جس نے جو ہے وہ دنیا میں حضور کی سنتوں کا مذاق اڑایا، اس نے حضور کی سنتوں کی اتباع نہیں کی، تو وہ کل قیامت میں قبر میں کیا جواب دے گا، ہمارا نبی کون ہے؟ وہ کس طرح جواب دے گا ہمارا نبی کون ہے کہ جس نے نبی کی دنیا میں سنتوں کو چھوڑ دیا۔ مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے ایک بندے نے سوال کیا حضرت ہم بہت وظائف پڑھتے ہیں، کبھی خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا خاص درود پاک پڑھ بتا دیں کہ جس کو ہم پڑھیں ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت آسان عمل ہے، تم دن کو حضور کو نہ بھولو، رات کو حضور تمہیں نہیں بھولیں گے۔ دن کو تم جو ہے وہ رات کو وظائف پڑھ کے سو جاؤ، لیکن دن کو تم جھوٹ بھی بولو، دن کو تم کاروبار میں دھوکہ دہی سے کام بھی لو، تم دن کو جو ہے نماز بھی نہ پڑھو، دن کو تم خلاف سنت کام کرو، اللہ کے حبیب کو بھول جاؤ، تو رات میں کیسے اللہ کے حبیب تمہیں خواب میں آئیں گے؟ تم اپنے دن کو سنت کے مطابق لے آؤ، رات کو تمہیں وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود حضور علیہ السلام کی تمہیں زیارتیں ہوگی، خود حضور کا دیدار ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ دن حضور کے مطابق ہوگا، رات کو حضور نہیں بھولیں گے تمہیں، دن کو تم حضور کو بھول جاتے ہو اور رات کو وظائف پڑھ کے سو جاتے ہو، اسے تو حضور کا دیدار نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا آسان نسخہ انہوں نے بتا دیا، لیکن دن کو حضور کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے، اور عمل جو ہے وہ علم سے آئے گا، اور علم جو ہے وہ سیکھنے سے آئے گا۔ سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مدرسوں کے لیے جانا پڑے گا، مدرسوں کے لیے جائیں، مدرسوں میں نہیں جا سکتے تو ہمارا یہ تبلیغ کا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، بچے کے لیے بھی ہے۔ تو تبلیغ میں نکل کر ہم اپنی بنیاد تو سیکھیں، 3 دن لگا دیں، سے روزہ لگا دیں، شب جمعہ لگائیں، سے روزہ لگائیں، 40 دن لگائیں، وقت ہو تو 4 مہینے لگا کے اس کام کو ہم نے سیکھنا ہے۔ 4 مہینے یہ سیکھنے کی ایک مدت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ فوج میں بھرتی ہو اور پہلے دن اس کو گن دی جائے کہ یہ لو گن اور تم جاؤ جو ہے بارڈر پہ کھڑے ہو جو جنگ کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو 6 مہینے 9 مہینے ٹریننگ کراتے ہیں، پھر اس کو اسلحہ چلانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد جا کے اس کو جو ہے وہ میدان میں بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح 4 مہینے یہ سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ 4 مہینے سے انسان جو ہے وہ عالم مفتی نہیں بن جایا کرتا، وہ بنیادی سی چیزیں سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس کی آگے ترویج کرتا ہے، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور پھر ساری زندگی جو سیکھا ہوتا ہے اس کو مقصد بنا کے کرتا ہے، تب جا کے انسان کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ میں بھی جو ہے اپنے وقت میں سے کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ بچے جو چھٹیاں ہو رہی ہیں، جن کو ابھی چھٹیاں ہیں کالج یونیورسٹی کی اور اسکولوں کی چھٹیاں، تو وہ ضرور اپنا ایک سے روزہ وہ ضرور 10 دن وہ اللہ کے راستے میں ضرور لگائیں، تاکہ ان میں وہ اپنی بنیاد تو جانیں، اپنے علم کو تو سیکھیں، اپنی بنیادی چیزوں کو اس کو پتا ہو کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بھولے ہوئے